بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنِ افتتح التطوع راکبا، پس اگر ابتدا کی نفل کی سوار ہو کر، ثم نزل، پھر اس سواری سے اتر گیا، اب یہ پڑھ ہی رہا تھا بیچ میں، یبنی تو اس پر بنا کرے گا، اس پر بنا یعنی وہی جاری رکھے گا، سمجھا؟ وَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً نَازِلًا، اور اگر ایک رکعت کیا پڑھی، نیچے اتر کے پڑھی، ثم رکب، پھر سوار ہوا، تو استقبل، نئے سرے سے پڑھے گا، کیا کرے گا؟ لأن احرام الراکب انعقد مجوزا للرکوع والسجود، کیونکہ سوار کا احرام منعقد ہوا ہے جائز کرتے ہوئے رکوع اور سجدوں کو، یعنی جائز کرتے ہوئے مطلب وہ اس کے نہ کرنے کو جائز کرتے ہوئے، سمجھا؟ یعنی رکوع اور سجدے اپنے اوپر لازم واجب نہیں کیے بلکہ جائز کیے، لقدرت علی النزول، کیونکہ اس کو اترنے پہ قدرت ہے، فَإِذَا أَتَى بِهِمَا، جب رکوع اور سجدے کو بقایا نماز میں وہ لے آیا، یعنی پہلے تو جائز کیا، یعنی نہیں کر رہا تھا، پھر ابھی لے آیا تو صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ وہ احرام النازل، اور جو اترا ہوا ہے اس کی تکبیر تحریمہ منعقد ہوئی ہے رکوع اور سجدوں کو وجوب کے لیے، ٹھیک ہے۔ فلا یقدر علی ترک ما لزمہ، پس نہیں ہے قادر وہ اس چیز کو چھوڑنے پر جس کا اس نے خود التزام کیا ہے، من غیر عذر، بغیر کسی عذر۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے کہ انہ یستقبل اذا نزل ایضا، کہ وہ نئے سرے سے پڑھے گا جب اترے تب بھی، اور اسی طرح امام محمد سے مروی ہے، کب؟ جب اذا نزل بعد ما صلی رکعتا، جب وہ اترے ایک پوری رکعت پڑھنے کے بعد، لیکن صحیح ظاہر روایت ہے، یعنی جو متن والی ہے، سمجھا؟ فصل فی قیام رمضان، یہ فصل ہے کس کے بارے میں؟ رمضان کے قیام کے بارے میں، یعنی تراویح کے بارے میں۔ یستحب، مستحب ہے کہ یجتمع الناس، کہ جمع ہو لوگ، فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں، بعد العشاء، عشاء نماز کے بعد، فیصلی بہم امامہم، پس پڑھائے ان کو ان کا امام، 5 ترویحات، 5 ترویح ہے، 5 ترویح مطلب 4 رکعت کو ترویح کہتے ہیں، کل ترویحۃ بتسلیمتین، ہر ترویہ 2 سلاموں پہ، یعنی ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرے، وَيَجْلِسُ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ، اور بیٹھے ہر 2 ترویحوں کے درمیان، یعنی ہر 2 4 رکعت کے درمیان، مقدار ترویحتین، ایک 4 رکعت کی مقدار، ہمارے یہاں بیٹھتے تھے لیکن اتنا نہیں بیٹھتے، ثم یوتر بہم، پھر امام ان کو وتر پڑھائے۔ ذکر لفظ الاستحباب، ذکر کیا مصنف نے استحباب کی لفظ، والاصح، صحیح بات یہ ہے کہ انہا سنت، کہ وہ کیا ہے، یہ سنت ہے۔ اسی طرح روایت کیا ہے حضرت حسن نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، لأنہ، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ واظب علیہا خلفاء الراشدون، کہ ہمیشگی کی ہے تراویحوں پر خلفاء راشدین نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر بیان فرمایا مواظبت کو چھوڑنے میں، کون سا عذر؟ وہ خشیۃ ان تکتب علینا، اس خوف سے کہ ہم پر فرض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائی تھی جماعت کے ساتھ، لیکن پھر چوتھے دن نہیں نکلے، یا تیسرے دن نہیں نکلے، اور اس وجہ سے کہ کیا ہے، تم پر فرض نہ ہو جائے، تو ہے سنت مؤکدہ، تراویح سنت ہے، جماعت سنت کفایہ ہے، سنت یعنی ایک مسجد میں کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، تو جو نہیں شریک ہوا جماعت میں، اپنی تراویح پڑھ لی گھر پہ، تو فضیلت کو چھوڑنے والا ہوگا، لیکن وہ گناہ گار یا برا کرنے والا نہیں ہوگا، خلاف اولا کیا، وہ زیادہ سے زیادہ، سمجھا؟ لیکن اگر ایک پوری مسجد والے نہیں، مسجد میں تراویح ہو ہی نہ، تو اس میں ساروں کو سنت کو چھوڑنے کا قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ اور سنت فی الجماع، اور سنت اس میں کیا ہے، جماعت ہے،
لیکن علی وجہ الکفایہ، لیکن علی وجہ الکفایہ، سنت علی وجہ الکفایہ. لا امتنع، اگر منع کر دیں اہل مسجد اس کے قائم کرنے سے، کانوا مسیئین، وہ سارے کے سارے برا کام کرنے والے ہوں گے. ولو اقامہ البعض، اور اگر بعض نے اس کو قائم کیا تو فالمتخلف عن الجماعہ، جماعت سے پیچھے رہنے والا تارک للفضیلہ، فضیلت کو چھوڑنے والا ہوگا. ٹھیک ہے، لأن افراد الصحابہ، کیونکہ صحابہ کچھ افراد یروى عنہم، ان سے روایت کیا گیا ہے التخلف، جماعت سے پیچھے رہنا. والمستحب فی الجلوس، اور مستحب جو ہے وہ بیٹھنے میں بین ترویحتین، دو ترویحوں کے درمیان، مقدار و ترویحہ، ایک ترویح کی مقدار ہے. وقضا بین الخامسہ و بین الوتر، اور اس طرح پانچویں ترویحہ اور وطر کے درمیان بھی اتنی مقدار بیٹھے. لعادت اہل الحرمین، اہل حرمین کی عادت کی وجہ سے. واستحسن البعض الاستراحۃ علی 5 تسلیمات، اور اچھا قرار دیا ہے بعض نے راحت حاصل کرنا 5 سلاموں پر، یعنی 10 رکعتوں پر. یعنی ولیس بصحیح، یہ صحیح نہیں. وقولہ، اور مصنف کا قول، ثم یوتر بہم، پھر ان کو وطر پڑھائے. یشیر، یہ اشارہ کرتا ہے اس بات کی طرف کہ بے شک اس کا وقت جو ہے وہ عشاء کے بعد ہے. اس کا وقت کیا ہے؟ کس کا؟ تراویح کا. قبل الوتر، لیکن وطر سے پہلے. قال عامۃ المشائخ، اور عام مشائخ نے فرمایا ہے. وبہ قال، اور اسی کو فرمایا عام مشائخ نے. والاصح، اور صحیح بات یہ ہے کہ اس کا وقت جو ہے وہ عشاء کے بعد ہے، آخر لیل تک، وطر سے پہلے اور وطر کے بعد بھی. یعنی اگر وطر سے پہلے رہ جائیں تو وطر کے بعد بھی پڑھ سکتے. لأنها نوافل، کیونکہ وہ نوافل ہیں. سنت بعد العشاء، اس کو سنت قرار دیا گیا عشاء کے بعد. ولم یذکر، اور نہیں ذکر کیا گیا قرات کی مقدار کو. اور اکثر مشاہد اس بات پر ہیں کہ بے شک سنت اس میں الختم مرتن، ایک مرتبہ ختم قرآن کا کرنا ہے. فلا یترک لکثرۃ القوم، اس کو نہ چھوڑا جائے قوم کی سستی کی وجہ سے. بخلاف اس کے کہ تشہد کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، حیث یترکھا، وہ چھوڑ سکتا ہے. لأنہا لیست بسنت، وہ سنت نہیں ہے. لوگوں کی سستی کی وجہ سے لوگ تھک جاتے ہیں تو دعائیں زیادہ نہ پڑھیں. ولا یصلی الوتر بجماعۃ فی غیر شہر رمضان، اور نہیں پڑھا جائے گا وطر جماعت کے ساتھ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں. اسی پر اجماع ہے تمام مسلمانوں کا. واللہ اعلم. چلو.